فأخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات اعماله في كل ما يتركه من السرور والمكاره لهذا تجد اثنين تتركهما نائبة من نوائب الخير او الشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. فأخبر تو خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المؤمنہ کے بے شک مومن یتضاعف کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے غنمہ اس کی غنیمت ہوتی ہے جو مال مفت حاصل ہو جیسے جنگ میں غنیمت حاصل ہوتی ہے یعنی اس کا فائدہ کہہ لیں وخیرہ اور اس کا خیر بڑھ جاتا ہے وثمرات اعمالہ اس کے اعمال کے ثمرات بھی فائدے بھی فی کل ما یترکہ ہر اس معاملے میں جو دستک دیتا ہے اس کو طرق یترک کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا ٹھیک ہے تارک ہوتا ہے رات کے وقت آنے والا شخص جو آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دستک دینا من السرور والمکاری خوشی اور ناخوشی میں یعنی مومن بندے کو جس وقت کوئی بھی مصیبت آ کر دستک دیتی ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اس پر نازل ہوتی ہے خواہ وہ خوشی ہو خواہ وہ غم ہو تو اس سے اس کے درجات اس کے اجر اس کی بھلائی اور اس کے اعمال کے نتائج کئی گنا بڑھ جاتے ہیں ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جس وقت کوئی تکلیف آتی ہے اس وقت اس کا جو ریسیپینٹ ہوتا ہے یعنی مومن وہ اس کو ریسیو کرتے ہوئے صبر اور شکر سے کام لیتا ہے. مثلا اس وقت ہم سب یہاں بیٹھے اگر کسی کی بھی آپ میں سے کوئی خبر آتی ایسی جو سخت ناپسندیدہ ہو سب کیا کریں گے اس کی طرف دیکھنے لگیں گے جو اس کا ری ایکشن ہوگا اس سے وہ سیکھیں گے لا محالہ پیسو ٹیچنگ ہے یہ ایک ہوتا ہے نا ایکٹیو ٹیچنگ پیسولی ہر وقت ہم سکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنے ایکشنز کے ساتھ اپنی حرکتوں کے ساتھ اپنے حال حلیے کے ساتھ اپنے رسپانسز کے ساتھ تو فوراً اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ سر سے پاؤں تک جائزہ نہیں لے رہے ہوتے اس بیوہ کا جس کا شوہر چلا گیا ہو یا اس بچے کا جس کی ماں چلی گئی ہو؟ کیوں لیتے ہیں یہ جائزہ؟ آپ بہت کیوریس ہوتے ہیں اس وقت کہ اس وقت کیا فیل کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے اس کو کس طرح لے رہا ہے کیا بول رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا. یعنی وہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. وہ جو شخص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے وہ اس وقت سب کو کچھ سکھا رہا ہے. اگر وہ صبر کرنے والا ہے تو آپ کیا سیکھ کر آئیں گے؟ صبر. اور اگر وہ اس مصیبت میں بھی خوش نظر آتا ہے تو آپ کیا حیرانی لے کر آئیں گے؟ ایک اگلے درجے کی چیز سیکھیں گے. اگر اس وقت اللہ کو یاد کیے چلے جا رہا ہے اور اللہ سے ناراض نہیں تو آپ کچھ سیکھ کر آئیں گے. لیکن اگر وہ ناراض ہے اگر وہ چیخ چلا رہا ہے اگر وہ بری باتیں کر رہا ہے اگر وہ مس بہیو کر رہا ہے سب سے تو اس سے بھی آپ کچھ سیکھ کر آئیں گے. اور ہو سکتا ہے کل کو جب آپ میں سے کسی پر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی مشکل آئے تو آپ کیا کریں گے؟ یو ول پک اینڈ چوز ون آف دوز ریئیکشنز انکانشیسلی. یا ایک کا طرز عمل اپنا لیں گے یا دوسرے کا اپنا لیں گے. اگر آپ اچھی اگزامپلز دیکھتے ہو اپنے آس پاس تو عموماً کیا ہوتا ہے پھر ہم انہی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فلاں مصیبت کے وقت ایسے کیا تھا میرے والد نے ایسے کیا تھا میرے چچا نے ایسے کیا تھا ماموں نے یہ کیا تھا. تو وہ سارے آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. پھر آپ انکانشیسلی وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اب دیکھیے کہ اگر کسی کو کوئی خوشی کی خبر نصیب ہوتی
یا کسی کا اچھا حال ہوتا ہے، یا ویسے بھی کوئی خاص بڑی یا چھوٹی خبر نہیں، بس نارمل جیسے حالات ہوتے، تو ایک شخص جو مسکراتا رہتا ہے اس کا پورا ماحول کیسے ہوتا ہے؟ روشن رہتا ہے نا، خوشگوار رہتا ہے. اور ایک شخص جس کا وتیرہ ہی موڈ آف کر کے بیٹھنا ہے، ہر بات پہ ناراض ہونا ہے، مائنڈ کرنا ہے، اس نے خوش رہنا ہی نہیں، اس کے ماحول پر کیا اثر ہو رہا ہوتا ہے؟ کوئی ہوتا ہے؟ وہ جل رہا ہوتا ہے، اس کی ہیٹ سب کو پہنچ رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا گھر میں چولہا جلے اور کھانا پکے تو اس کی خوشبو نہ نکلے. تو جو خود خوش ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں، جو خود ناراض رہتے ہیں وہ دوسروں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ وہی ہوگا جو آپ کے اپنے اندر بیت رہی ہوگی، آپ وہی چیز دے رہے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، وہ عام لوگوں کی طرح ریاکٹ نہیں کرتا. ہی از یونیک، مومن از یونیک. اس کے خوشی اور غم کے مظاہر فرق ہوتے ہیں، اور یہیں سے اس کا ایمان پہچانا جاتا ہے کہ کس درجے کا مومن ہے. اور مومن اپنے ان ریاکشنز کے ساتھ بڑے بڑے اجر پا لیتا ہے، اس کا اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، ملینز کما لیتا ہے ایک مصیبت سے، خود صبر کر کے بھی اور صبر جمیل کر کے بھی، اور لوگوں کو بھی صبر سکھا کے، اور دوسروں کے لیے اچھی مثال بن کے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم صحابہ کے حالات پڑھتے ہیں تو اس سے کچھ سیکھتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت عمر نے کیا کیا اور حضرت ابو بکر نے کیا کیا اور دیگر صحابہ نے کیا کیا، تو ہر ایک سے کچھ سیکھ رہے ہیں نا. تو پھر آپ اس میں خود ہی کیلکولیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے اچھا ریاکشن کس کا تھا. ہو از مور وائز. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی نے آپ کو لیکچر دیا تھا کہ کس کا رویہ زیادہ اچھا؟ نہیں، آپ خود بھی عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بندے کو خوش رہنے کے لیے بزدلی سے بچنا چاہیے، تکلیف اور نقصان دینے والی چیزوں کا مقابلہ کرنا آنا چاہیے. اس میں ہمارے سامنے پیغمبروں کی مثالیں ہیں. سورۃ آل عمران 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے ان میں انہوں نے نہ تو ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگوں ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو پیغمبر ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. قیس بن نبی حازم کہتے ہیں کہ ہم لوگ خباب بن ارت کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. اب یہ ریاکشنز ہیں، مثالیں ہیں کچھ. انہوں نے 7 مرتبہ اپنے پیٹ پر داغنے کا علاج کیا تھا. داغنے کا علاج پتہ نا، یعنی جلانے کا. کہہ رہے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا مانگنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور اس کی دعا کرتا، کیونکہ میری بیماری لمبی ہو گئی، لیکن میں موت کی دعا نہیں مانگوں. یعنی آخر دم تک مایوس نہیں. ایک کیمو تھراپی کے بعد ایک تھراپی، اور ایک کے بعد ایک ڈوز، اور ایک آپریشن کے بعد ایک آپریشن. ایسے مواقع پر عام طور پر لوگ، اور صرف جس پہ گزر رہی وہ نہیں، پورا خاندان ایک سخت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایسی بیماریوں کو برداشت کرنے کا اور ان سے نمٹنے کا بھی مثبت طریقہ آنا چاہیے، اور ان بیماریوں سے گھبرا کر موت نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے ہر چیز میں اجر ہے، کانٹا بھی چبھے تو اجر ہے. اسی طرح ایک مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مصیبت کو کم کیسے کیا جائے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا مجھ پر 7 ایسے مشکیزوں کا پانی ڈالو جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو. واٹر بیگز ہیں. شاید مجھے کچھ آرام ہو جائے تو میں لوگوں کو نصیحت کروں، کوئی واز کروں. حضرت عائشہ کہتی ہیں چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کے پاس موجود پیتل کے ایک ٹب میں بٹھایا اور ان مشکیزوں کے پانی میں سے آپ پر ڈالنے لگے، حتیٰ کہ آپ ہمیں اشارے سے کہنے لگے کہ بس کرو، یعنی تمہیں اپنا کام کر لیا ہے. پھر آپ باہر تشریف لائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے تو دوا کھا لینی چاہیے یا پھر
جو بھی مناسب علاج سمجھ میں آئے اللہ دل میں ڈالے اس کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ مرض کی شدت کم ہو جائے. سنت سے مثال اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین رہنما ہے اور اس کے بعد باقی لوگوں کی مثالیں لی جا سکتی ہیں. پھر صبر جمیل تو وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچی، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے. فاصبر صبرا جمیلا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرنا. واصبر وما صبرک الا باللہ. یہ بھی یاد رکھیے کہ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی. ومن یتصبر یصبرہ اللہ. جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ واویلا کر رہے ہوتے ہیں اب صبر، بتائیے نا کیا کہتے ہیں، اب صبر نہیں ہوتا اور صبر نہیں کر سکتے. یہ جملہ زندگی سے نکال دیں، کیونکہ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو اللہ آپ کو توفیق دے دے گا اور اجر جمع ہوتا رہے گا. اور اگر صبر نہیں کریں گے تو کیا مصیبت ٹل جائے گی، کم ہو جائے گی؟ نو، وہ وہی رہے گی تو فائدہ کچھ بھی نہیں. تو یہ جملہ نہیں بولنا آپ نے کہ اب صبر نہیں ہوتا یا اور صبر نہیں کر سکتے. نہیں، صبر تو موت تک کرنا ہے. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان اللہ، کیا حل بتایا گیا. آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اور ان لوگوں کے متعلق رنجیدہ نہ ہوں. کون سے لوگ؟ جو آپ کی بات نہیں مانتے، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ستاتے رہتے ہیں. ہوتا نا ایسے، کسی نہ کسی سے آپ کو کوئی مسئلہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، کسی کو گھر میں، کسی کو باہر، کہیں نہ کہیں. کیونکہ انسان انسانوں کے لیے فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی چال بازیوں پر تنگی محسوس نہ کریں. جو چالیں وہ چلیں، اس پر بھی بے فکر رہیں. بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں، محسن ہوتے ہیں. تو لوگوں کی چال بازیوں، لوگوں کی خرابیوں، لوگوں کے فتنوں کا جواب کس کے ساتھ؟ احسان کے ساتھ. ادفع باللتی ہی احسن. تو کیا ہوگا؟ دوسرا شرمندہ پڑ جائے گا، یا اس کا مقابلہ اگر پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم دشمنی کم ضرور ہو جائے گی. تو چالوں کا جواب چالوں سے نہیں، چالوں کا جواب صبر اور احسان کے ساتھ. دوسرے کو اپنا بنا لیں. جی سورۃ النحل آیت 127 اور 128. پھر اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنا، انسان اس پہ زیادہ بہتر صبر کر سکتا ہے. انس کہتے ہیں کہ حارثہ بن سراقہ انصاری جو ابھی 9 عمر لڑکے تھے، بدر کے دن شہید ہو گئے. پانی پینے کے لیے حوض پر آئے تھے تو انہیں ایک تیر لگ گیا اور وہاں شہید ہو گئے. ان کی والدہ ربیہ بنت النصر حضرت انس کی پھپھی ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے مجھے حارثہ سے کتنا پیار تھا. اب اگر وہ جنت میں ہے تو میں اس پہ صبر کروں گی اور اللہ سے اجر کی امید رکھوں گی، اور اگر کسی دوسری جگہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا کیا حال ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، کیا دیوانی ہو رہی ہو؟ کیا وہاں کوئی ایک جنت ہے؟ وہاں تو بہت سی جنتیں ہیں اور یقیناً وہ جنت الفردوس میں ہے. اب یہ جو خوشخبری ہے کہ وہ جنت الفردوس میں ہے، سارے غم بھلا دیتی ہے کہ دنیا کیا چیز ہے. اگر کوئی دنیا میں جی بھی لے تو جنت الفردوس میں پہنچ جانا اور دنیا میں رہنا کو ایک برابر ہے. لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اور انسان کے طریقے ٹھیک ہو تو یہ مقام ملتے ہیں انسان کو. پھر اسی طرح مصیبت کے وقت خود کو بول کر اجر کی امید دلانا. ام سلمہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت آ پڑے تو چاہیے کہ یوں کہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی خیرا منہا. ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اے اللہ، اس مصیبت میں میں تجھ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، مجھے اس میں اجر عطا فرما اور اس مفقود کے بدلے میں مجھے اس سے بڑھ کر بہتر بدل دے. اور ایک اور دعا بھی ہے نا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا.
اسی طرح ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کر لے اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی بدلے کو پسند نہ کروں گا. مصیبت آتے ہی پہلے جھٹکے پہ صبر، اس کا بدلہ جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز دنیا والوں میں سے اٹھا لیتا ہوں، کوئی شخص آپ کو بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے لے جاتے ہیں، یا اپنی کوئی چیز آپ کو پسند ہے، کوئی بھی چیز، پھر وہ صبر کرے، کسی کی نگاہ چلی جائے، اس پر بھی وہ اللہ سے راضی رہے، تو فرمایا تو میرے پاس اس کا بدلہ بس جنت ہی ہے. آپ اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ کو راضی کر دے گا. صرف سمپل سی اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی مشکل پر کیا کہنا ہے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، جزا فضا نہیں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں اور اس کا بدلہ تجھی سے چاہتی ہوں. اگر کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. کسی نے پوچھا 2 تو 2 پر بھی راوی کہتے ہیں کہ اگر ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ یہی فرما دیتے. اور صبر کے فائدے کیا ہیں؟ وہ بشر الصابرین واللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. پھر یہ کہ صبر کی وجہ سے مدد آتی. صبر بری چالوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، دنیا میں بھی اچھا بدلہ ملتا ہے. زمین اور اس کی نعمتوں کا وارث بنایا جاتا ہے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. بنی اسرائیل میں امامت کس وجہ سے تھی؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. جو صبر کرتا ہے وہی امام بنتا ہے، وہ امام بننے کے لائق ہے. لیڈرشپ کی پہلی کوالٹی صبر، کیونکہ کانٹوں کا بستر ہے جس پر آپ لیٹنے جا رہے ہیں. کسی کام کی ذمہ داری لینا تو چھوٹی سی بات نہیں. اگر آپ واقعی ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں اور اگر آپ صرف نام لگانا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، تو جو ہوتا ہے ہوتا رہے. تو ایسی صورت میں انسان تبھی دوسروں کو گائیڈ کر سکتا ہے جب وہ خود صبر کرے. کیونکہ اگر ڈاکٹر پینک ہو جائے تو کیا وہ مریض کا علاج کر سکتا ہے؟ اگر مریض کو ٹیکا لگاتے ہوئے خود رونا دھونا مچا دے اور مریض سے بڑھ کے چیخنا چلانا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے زمین کی نعمتوں کا وارث کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا. آیت سورۃ الاعراف کی 137 ہے. پھر اسی طرح مغفرت اور اجر کبیر ہے، بہترین اجر ہے. رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرنا، یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہو سکتی. سورۃ الرعد آیت 22 سے 24 تک، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے. وہ گھر جو ہمیشہ رہنے والے باغ میں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم دنیا میں صبر کرتے رہے، سو آخرت کا گھر کتنا ہی اچھا ہے. اس کے علاوہ بھی آیات ہیں قرآن مجید میں، کوئی آیت تلاش کیجئے صبر پر. طریقہ یہی ہے، الموجم المفہرس میں لفظ صبر ڈالیے اور آیتیں نکالیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. العنکبوت 58-59. آگے چلیں. لہذا اس وجہ سے، اس لیے
تجدو تم پاؤ گے، اثنین دو لوگ، تطرقہما دستک دے گی ان دونوں کو، نائبتن کوئی آفت، من نوائب الخیر او الشر، کوئی خبر کہہ لیں یا مسئلہ کہہ لیں، نائبہ کوئی مسئلہ یا خبر، آنے والی چیز، من نوائب الخیر او الشر، خیر یا شر کے مسائل میں سے یا خیر یا شر کے امور میں سے، فَيَتَفَاوَتَانِ تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا. تفاوت کا مطلب آتا نا آپ کو، تفاوتاً عظیماً بڑا فرق، وہ دونوں بہت مختلف ہوں گے، فی تلقیہا اس کے قبول کرنے میں، یعنی خیر یا شر کو لینے میں دونوں کا رویہ بہت مختلف ہوگا، ان میں بہت فرق ہوگا، بہت بڑا تفاوت ہوگا. وَذَلِكَ بِحَسْبِ تَفَاوُتِهِمَا فِي الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، اور یہ اس کے مطابق ہوگا. حسب کا مطلب مطابق، تفاوتِهِمَا ان کے فرق کے، فی الایمان ایمان میں، والعمل الصالح اور عمل صالح میں، یعنی ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے دونوں میں جو فرق ہوگا اس فرق کے مطابق وہ دونوں اس خبر کو یا اس مشکل یا اچھائی کو قبول کریں گے. یعنی ہر شخص اپنے ایمان اور عمل صالح کے مطابق یا اس کے درجے کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے، اچھا یا برا. صرف تکلیف دہ خبر کے وقت نہیں، خوشی کے وقت بھی، تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو گویا امتحان کے وقت، آزمائش کے وقت مومن اور غیر مومن، صالح اور غیر صالح یا کم صالح میں فرق واضح ہو جاتا ہے. اب یہ کرتا کیا ہے؟ اور یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی امتحان کے لیے کیا. کیا خیال ہے؟ اور مختلف طرح کے امتحان اللہ تعالیٰ ڈالتا کیوں ہے؟ تاکہ کیا نکال کے دیکھا جائے ان کے اندر سے، کون جنت میں جانے کے لائق ہے اور کون اس قابل نہیں ہے، کون اس آزمائش کے وقت کیا کرتا ہے، کھرا کھوٹا پہچاننے کے لیے. کیونکہ اگر امتحان میں نہ ڈالا جائے تو بندوں کی اصل سامنے نہیں آتی. عام طور پر جب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو لوگ نارمل بہیو کرتے ہیں. ان کو دیکھنا ہے تو غصے میں دیکھیں، ان کو پہچاننا ہے تو پریشانی میں دیکھیں، ان کو دیکھنا ہے تو محبت کرتے ہوئے دیکھیں، ان کو دیکھنا ہے تو نفرت کرتے ہوئے دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں. یعنی صرف نفرت نہیں، بعض اوقات محبت کے جذبات کو بھی ایک حد پہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ کیوں؟ اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی، دوسروں کے حق مارے جاتے ہیں. انسان ایک ہی طرف جھک جائے تو باقیوں کا حق زائل ہو جاتا ہے اور حقوق کی تو پوچھ ہوگی. مثلاً ایک عورت ہے، ایک طرف میاں ایک طرف بچے ہیں. اگر وہ میاں کی طرف زیادہ جھک جائے گی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اگنور. اور اگر وہ ہر وقت بچوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو میاں اگنور ہو جائے گا. تو یہ جو بیلنس قائم کرنا ہے نا، ایک پاؤں پہ کھڑے ہونا، ایک پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو آپ لڑک جائیں گے، تو دو پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. دوستی میں، محبت میں، نفرت میں، عداوت میں، غصے میں، بھوک میں، سختی میں، ہر چیز میں. بعض اوقات آزمائشیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان کسی ایسی چیز کی طرف انکلائن ہو جاتا ہے جو شریعت میں جائز نہیں، پھر اس کے اوپر پردے ڈالتا رہتا ہے کہ یہ جینیٹک پرابلم ہے، جیسے ہومو سیکشوالٹی ہے، لڑکا لڑکے کی طرف، لڑکی لڑکی کی طرف اس طرح اٹریکٹ ہو گئی ہے جیسے مرد عورت کی طرف ہوتا ہے. اب ایسے میں وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں کس چیز کے، کہ وہ اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرے. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا کرنا ہوگا؟ یہ کہہ کر کہ یہ تو نیچرل ڈیزائر ہے، اس کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں، جس مرضی حد کو توڑ دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. اسی طرح باقی محبتوں کا بھی حال ہے. تو کوئی بھی چیز آزمائش بن سکتی ہے. اللہ نے قرآن میں کئی چیزوں کو بذات خود آزمائش بتایا ہے، جیسے مال کو فتنہ بتایا ہے، اولاد کو بتایا ہے،
ازواج کو بتایا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کے بتایا کہ تمہارے دشمن ہیں, تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہارا امتحان ہے, اور ان کے ذریعے انسان آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ لمٹس لگانی ہے, حدود قائم رکھنی ہے, کیونکہ حدود پار ہوئی تو گئے. آپ ختم کر سکتے تو کر لیں, کچھ چیزیں ختم نہیں ہو پاتی کوشش کے باوجود بھی, تو پھر کیا کرنا ہے؟ نمبر 2 فارمولا کیا ہے؟ کم کرنا ہے. اور نمبر 3 تو حرام میں تو کم کر کے بات نہیں بنے گی, حرام کو تو صبر جمیل ہی کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کا فرق, جنت اور جہنم والے کا یا اچھے اور برے کا, مومن اور منافق یا مومن اور کافر کا فرق کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ خیر اور شر کا کیسا ریسیپینٹ ہے, کیسے لیتا ہے ان کو, اس وقت اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا جیسے 2 لوگ ہیں, ایک کی کو بےزتی کرتا ہے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, دوسرے کی کو کرتا ہے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, اگر ان کو کوئی ذرا سی بات کہہ دے کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں ان کو بڑی بڑی گالیاں بھی دے دی جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے. تو ہماری ڈیسٹینیشن, ہماری ڈیسٹنی, ہماری منزل, ہمارا انجام اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس امتحان میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں. صرف شر کے مقابلے میں نہیں, خیر یا نیکی یا خوشی کے سامنے بھی ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, اس کو کیسے لیتے ہیں. ھذا الموصوف بہذین الوصفین, ھذا الموصوف یہ آدمی, موصوف یعنی جس کی صفت بیان ہو رہی ہے, بہذین الوصفین ان 2 اوصاف کے ساتھ. 2 اوصاف کون سے؟ ایمان اور عمل صالح. شابش. یتلقى الخیر والشر لیتا ہے خیر اور شر کو, بما ذکرناہ ساتھ اس کے جس کا ہم نے ذکر کیا, من الشکر والصبر شکر اور صبر کے ساتھ. یہ شخص شکر اور صبر کے ساتھ خیر اور شر کا سامنا کرتا ہے. وما یتبعہما اور جو ان کے پیچھے آتا ہے. فیحدث له السرور والابتہاج تو پیدا کر دیا جاتا ہے اس کے لیے خوشی اور رونق کو. یہ لفظی ترجمہ یعنی اس کے لیے خوشیاں جنم لیتی ہیں. وزوال الہم والغم اور زائل ہو جاتے ہیں ہم اور غم. والقلق اور اضطراب. وضیق الصدر اور سینے کی تنگی. وشقاء الحیات اور زندگی کی بدبختی. وتتم له الحیات الطیبۃ اور تمام پاتی ہے اس کے لیے عمدہ زندگی. فی ہذہ الدار اس دنیا میں, اس دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی ملتی ہے. تو خلاصہ کیا ہوا, مطلب کیا ہوا اس جملے کا؟ کہ 2 لوگ ہیں, 2 لوگ مختلف طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, اور ان کے ایمان اور عمل کی وجہ سے ان کا ریئیکشن مختلف ہے. اور جو آدمی ان دونوں صفات کے ساتھ متصف ہے, یعنی خیر اور شر, خیر کو شکر کے ساتھ اور شر کو صبر کے ساتھ لیتا ہے, تو اس کے لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خیر اور شر دونوں میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی صبر بھی خوشی لاتا ہے, ورنہ جب آپ بے صبری کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ روتے ہیں, چیختے, چلاتے ہیں, پریشان رہتے, کوئی نتیجہ نکلتا؟ زیادہ رونے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, اور منہ سوج جاتا ہے, اور دوسرے بیزار ہو جاتے ہیں, اور اجر چلا جاتا ہے, اور سر درد ہو جاتا ہے, اور ہلکان ہو جاتے ہیں. یہ ملتا ہے. صبر کڑوا ہے, کڑوی دوائی کی طرح, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ میں راضی, یہ تیرا فیصلہ ہے, اجر لکھا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی منفی اثرات تھے وہ سب کوئی نہیں ہوتے. اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے اس صبر کی وجہ سے, اندر سے تپتا ہے نا, بھکتا ہے, اس کی رونق منہ پہ آ جاتی ہے. پریشانی, غم, بے چینی, دل کی تنگی, بدبختی سب دور ہو جاتے ہیں اس کے. اور اس دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد امتحان ختم بھی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بچپن سے جو چیزیں آپ کو وقتاً فوقتاً مشکلات میں ڈالتی نہیں کہ آج وہ باقی ہے, نہیں, یا وہ ہلکی ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز کا خاتمہ ہے. کل من علیہا فان. تو آزمائش میں مومن اور غیر مومن 2 مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. پازیٹو اور نیگیٹو 2 طرح سے سوچتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ چلو ہم جہاد کرتے ہیں اور اپنا علاقہ واپس لیتے ہیں,
تو بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ آپ جائیں خود، آپ اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جا سکتے. اور ایک اور موقع پر کہا سورۃ المائدہ 22-23 میں، کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور رہتے ہیں، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ نکلیں گے تو ہم جائیں گے، فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل گئے تو ہم چلے جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اب یہ دو لوگوں کا ریاکشن فرق ہے پورے ہجوم کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں انعم اللہ علیہم، ان پر اللہ کا انعام ہے، ادخلوا علیہم الباب، دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اندر چلے گئے تو تم ہی غالب آ جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پہ بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن. صرف دو لوگوں کی ایک رائے اور باقی سارے ہجوم کی ایک اور رائے. تو مثبت سوچ مثبت نتائج پیدا کرتے ہیں. طالوت کے لشکر میں جو لوگ پانی پی بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہا؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. اور اس کے برعکس جو چھوٹا گروہ رہ گیا تھا ان کا ریاکشن کیا تھا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر حاوی ہو گیا ہے. باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ کے اذن کے ساتھ یہ سب ہوا اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر کیا ہوا جب سارے لشکر ہر طرف سے آ گئے تھے؟ اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. کچھ لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب لشکر اوپر اور نیچے سے چڑھ کے آئے، جب آنکھیں پھر گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے، تو تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ ہلا مارے گئے. اللہ اکبر، مخلص مومنوں کو ہلا مارا گیا آزمائش کر کے. اتنا سخت مقابلہ. جبکہ منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا وہ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے دھوکے پر مبنی. بلیم کرنے لگے، کمپلینٹس کرنے لگے. یعنی مومن پر آزمائش آئی، پریشان ہوئے، لیکن منہ سے بری بات نہیں نکالی. گمان صرف یہاں تک رہا. کیونکہ جب سخت مصیبت آتی ہے نا تو طرح طرح کے وسوسے بھی آنے لگتے ہیں، شیطان کام کرنے لگتا ہے. لیکن مومن کو اللہ تھام لیتا ہے، پھر صبر دے دیتا ہے اور اجر دے دیتا ہے. لیکن منافقوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ اللہ رسول کے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں، جھوٹے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کی مدد کروں گا. کہاں ہے مدد؟ کوئی مدد نہیں آئی. دیکھ لیا نیکی کر کے اور بڑی نمازیں پڑھ کے اور یہ سب کچھ کر کے. کتنے ہی لوگ ہیں آج ہم مسلمانوں کے اندر سو کالڈ، جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی نیکیوں کو برا کرنے لگتے ہیں جو انہوں نے دکھاوے کی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے کبھی برابر کر دیتی ہے. اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے، اکڑا رہتا ہے، آخر کار ایک جھونکے میں کبھی اکھڑ جاتا ہے. مومن جو ہے وہ مصیبت کے آگے ڈول جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور منافق نہیں رجوع کرتا. جب آزمائش آتی ہے تو جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہو اللہ سے، تو یہ دو فرق آ گئے نا رویے. مصیبت آنے پر کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ان سے، بولیے، اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ یہ محبت کی وجہ سے ہے. ہم کہتے ہیں شاید اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے یہ. نیکسٹ پیج. والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتتة من جهات عديدة
مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى وقد تحصل له وقد لا تحصل وإن حصلت على الفرد والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وزجر فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسفأ الحالات وأفظع المزعجات لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه وكل هذا مشاهد بالتجربة ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. فالآخر دوسرا آدمی یعنی ایک کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے اب یہ دوسرے کا ہو رہا ہے دونوں کا جن کا فرق بتایا جا رہا ہے. یتلقى المحابہ استقبال کرتا ہے پسندیدہ چیزوں کا بِأَشَرٍ تکبر کے ساتھ وَبَطَرٍ اور غرور کے ساتھ وَطُغْيَانٍ اور سرکشی کے ساتھ. یعنی کچھ لوگوں کو جب خوشیاں ملتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں تکبر کرنے لگتے ہیں جیسے قارون اور فرعون وغیرہ ہیں. فَتَنْحَرِفُ تو منحرف ہو جاتے ہیں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اخلاقہ کیا ترجمہ اخلاقہ اس کے اخلاق یعنی نعمت اور خوشحالی اس کو بد اخلاق بنا دیتی بگاڑ دیتی. وَيَتَلَقَّاهَا اور وہ اس کو لیتا ہے كَمَا تَتَلَقَّاهَا الْبَهَائِمُ جیسے مویشی جانور لیتے ہیں. جب گائے بھینس بندھی ہوتی ہے جب ان کے آگے چارہ ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یہ پانی لے جا کے رکھا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے رسی توڑا کے آ جائیں گے. کبھی تجربہ کیا آبزرو کیا کبھی بکری وغیرہ کو کھانا دیا ہو کیا کرتے ہیں بھاگے دوڑے آتے ہیں. بجشعن شدید لالچ کے ساتھ بدترین لالچ کے ساتھ شدید خواہش کے ساتھ وہلعن اور بے صبری کے ساتھ. تو کچھ لوگ لالچ اور بے صبری کے ساتھ نعمت کو لیتے ہیں. ومع ذالک اور اس کے ساتھ ہی فإنہ پس بے شک وہ ہوتا ہے غیر مستریح القلب غیر نا مستریح آرام پانے والا القلب دل یعنی ایسے دل کے ساتھ کہ جس کے اندر کوئی راحت ہی نہیں ہوتی یعنی نعمت پا کے بھی خوش نہیں ہوتا یعنی اس کے ساتھ اس کو کوئی دلی راحت حاصل نہیں ہوتی. غیر مستریح القلب ٹھیک ہے. پسند کی چیزوں کو کیسے لیتے ہیں تکبر غرور سرکشی کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہوتا ہے اخلاق ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. نمبر 3 خوشی کو قبول کیسے کرتے ہیں یا اچھی چیز نعمت کو جسے جانور کرتے ہیں. کبھی شادیوں پہ کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ شدید خواہش اور بے صبری کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے ان کو کوئی دلی راحت حاصل نہیں ہوتی. جو ان کا رویہ ہوتا ہے اس رویے کے ساتھ جب وہ نعمت کو لیتے ہیں تو وہ نعمت ان کے لیے سیٹسفیکشن کا ذریعہ نہیں ہوتی. بل مشتتۃ من جہات عدیدہ بلکہ بکھری ہوئی ہوتی ہے کئی اطراف سے. جہات اطراف عدیدۃ مختلف یہ مشتتۃ ہے ٹھیک ہے بکھری ہوئی. مشتتۃ من جہت خوفہ بکھری ہوئی اس کے خوف کی وجہ سے من زوال محبوباتہ اس کی پسندیدہ چیز کے زوال کے خوف سے. یعنی اس کا دل کیوں پراگندہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھ سے چلی نہ جائے. وہ پا کے امن میں نہیں ہوتا کیونکہ اس کو جانے کا ڈر پڑ جاتا ہے. ومن کثرت المعارضات الناشئة عنها اور کثرت معارضات سے رکاوٹیں معارضات جو پیش آ جاتی الناشئة اٹھنے والی پیدا ہونے والی
انہا اس کی وجہ سے، غالباً یعنی اس نعمت کو پا کر جو 7 کانٹے آتے ہیں ان پر پریشان ہو جاتے ہیں. اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کسی کو بڑے عرصے سے تمنا تھی، شدید خواہش تھی کہ میں حج پہ جاؤں، اللہ نے حج کا موقع دے دیا اس کو. اب جو ہی وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا اور لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑا تو اب کیا شروع ہو گیا؟ بے صبری کا عالم. وہ باتیں بنا رہے ہیں، پریشانی، کب میری باری آئے گی، یہ فلانا یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. پھر وہاں پہنچا تو وہاں بھی ہر وقت لوگوں کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں، یہ گندگی بڑی ہے، یہاں فلاں چیز ہے، ٹوائلٹ صاف نہیں، یعنی صرف ان کو نقص نظر آتے ہیں وہاں جا کے. اب کیا ہے، وہ جس کی ساری عمر اس نے تمنا کی تھی اس نعمت کو پا کر اس کو انجوائے نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے اچھے پہلو اس کے سامنے کوئی نہیں. ومن کثرت المعارضات الناشئۃ عنها غالب طور پر جو اس نعمت کے ساتھ بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں، جیسے مثلا کسی نے گھر لیا، گھر لینے کے بعد کیا ہوا، اس کی صفائی کرنی پڑی، یا اس میں کچھ لیکیج ہو گئی، یا اس میں کچھ اور مشکلات آ گئی. اب اس کا رویہ کیا ہوگا؟ دن رات بولے جانا، یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک. اب ایک شوہر جس نے سنگل ہینڈیڈلی محنت کر کے کما کے گھر بنایا ہے، اور جب وہ روز دیکھتا ہے کہ بیوی صرف شکایتیں کر رہی ہے اس گھر کی، تو پھر اس کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اور یہ بھول گئی ہے کہ اللہ نے اپنی چھت دی ہے. تو یہ مشکلات تو نعمتوں کے ساتھ بھی آتی ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا رویہ اب کیا، اب یہ اس نعمت پہ کیسے شکر کرتا ہے. ومن جہت ان النفوس لا تقف عند حد، اور اس اعتبار سے بھی کہ نفوس، انسان، لا تقف یا نفس نہیں کھڑے ہوتے عند حد کسی حد پر، بل لا تزال متشوقۃ لامور اخرى، بلکہ مسلسل شوق رکھتے ہیں، لا تزال مسلسل، متشوقہ شوق رکھنے والے، لامور اخرى دوسری چیزوں کے لیے. یعنی پہلے گھر نہیں تھا تو گھر کا شوق، گھر مل گیا تو اب اور کیا شوق ہو گئے، پردے کیسے ہوں، ڈیکوریشن پیس کیسے ہوں، اور اس سے اچھا گھر کہاں سے مل سکتا ہے. اس کو انجوائے نہیں کر سکتے، وہ کچھ اور ہی دیکھتے رہتے ہیں. قد تحصل وقد لا تحصل، کبھی وہ حاصل ہو جاتی ہے چیز اور کبھی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو حاصل ہوئی اور یا نہیں ہوئی اسی کے فراق میں روتے رہتے ہیں. وَإِنْ حَصَلَتْ عَلَى الْفَرْضِ، اور اگر حاصل ہو گئی بالفرض، علی الفرض کا معنی بالفرض کا معنی آتا نا، سپوز، والتقدیر، اور اندازے پر یا تقدیر کے مطابق، فَهُوَ أَيْضًا قَلَقٌ، تو پھر بھی وہ پریشانی ہے، من الجہات المذکورۃ، مدرجہ والا وجوہات کی وجہ سے. جہات کا مطلب وجوہات. کون سی وجوہات؟ نمبر 1 من جہت خوف من زوال محبوباتی، نمبر 2 کثرت المعارضات، نمبر 3 لا تقف عند حد. ٹھیک، یعنی ان وجوہات کی بنا پر انسان پریشان ہی رہتا ہے. وَيَتَلَقَّى الْمَكَارِهَ، اور سامنا کرتا ہے ناپسندیدہ چیزوں کا، بِقَلَقٍ وَجَزَعٍ وَخَوْفٍ وَزَجَرٍ، یعنی نعمت کے ساتھ جو ناپسندیدہ امور ہوتے ہیں ان کا سامنا کیسے کرتا ہے؟ قلق کے ساتھ، پینک ہو کے، اضطراب، جزع، بے صبری، جزع فضا، خوف اور زجر، بوریت، تنگ دلی، بے قراری. زجر بھی اسی کو کہتے ہیں. کبھی وہ پریشان ہوتا ہے، کبھی بے صبری پن کا اظہار کرتا ہے، کبھی ڈرتا ہے، کبھی کچھ، یعنی اس کی حالت بس قابل رحم ہی ہوتی ہے نعمت پا کے بھی. مثلا بچے کا بڑا شوق تھا، بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ روتا تو پریشان ہے، اب وہ کھاتا نہیں تو پریشان ہے، اب وہ سونے نہیں دیتا تو پریشان ہے، اب ہر وقت پریشان ہے. جب بچہ نہیں تھا تب بھی کیا تھے؟ پریشان، اور جب ہو گیا تو پھر بھی کیا رہے؟ پریشان. تو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو ڈیل نہیں کرنا آتا پرابلمز کے ساتھ، کیونکہ ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے. فلا تسأل عن ما يحدث له، مت پوچھو جو واقع ہوتا ہے اس کے لیے، من شقاء الحیات، زندگی کی بدبختی میں سے. مت پوچھو ایسے لوگوں کی بدبختی کا کیا عالم ہے، کیا حال ہے ان کا، کس کرب سے وہ گزرتے ہیں. ومن الامراض الفکریۃ والعصبیۃ،
اور ان بیماریوں میں سے جو افکار سے متعلق ہیں اور اعصاب سے متعلق ہیں، یعنی نفسیاتی بیماریاں، اعصابی بیماریاں جنم لیتی، کہیں انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی فوبیا ہو جاتا ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ومن الخوف، اور خوف میں سے الذی قد یصل به الی اسوأ الحالات، تحقیق پہنچتا ہے اس کے ساتھ بدترین حالات میں، یعنی ایسا خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے دل میں کہ اور حالات برے ہو جاتے ہیں. وافظع المزعجات، افظع کہتے ہیں خوفناک ترین، مزعجات بے قراریاں، یعنی خوفناک ترین بے قراریوں کی طرف چل پڑتا ہے. لأنہ لا یرجو ثوابا، کیونکہ اسے ثواب کی کوئی امید نہیں. ولا صبر عندہ، اور نہ صبر ہے اس کے پاس، یسلیہ، جو اسے تسلی دے، ویہون علیہ، اور اس پر مشکل کو آسان کر دے. کہتے ہیں ایسے شخص کی بدبختی کا مت پوچھو، اور اس کو جو نفسیاتی اور اعصابی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں ان کا بھی مت پوچھو، اور وہ خوف جو اس کو بدترین حالات کی طرف لے جاتا ہے اور شدید بے قراریوں کی طرف، کیونکہ اس کو نہ ثواب کی امید ہے نہ صبر ہے اس کے پاس جس سے اس کا مرض ہلکا ہو، تکلیف ہلکی ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان ہے عجبا لامر المؤمن تو پھر کیا ہوگا؟ صبر اور شکر نصیب ہو جائے گا. اگر ایمان کمزور ہے تو نہ صبر ہے نہ شکر ہے، اور پھر انسان کھائی پر کھائی میں گرتا چلا جاتا ہے، ڈپریشن پر ڈپریشن میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. وَكُلُّ هَذَا، اور یہ سب کچھ مُشَاهَةٌ بِالتَّجْرِبَةِ، مشاہدہ کیا گیا ہے تجربے کے ساتھ، یعنی ایسی چیزیں اکثر آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. مشاہدہ دیکھا گیا ہے تجربے کے ساتھ. وَمَثَلٌ وَاحِدٌ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ، اور یہ اس قسم کی ایک مثال ہے. اذا، جب، تدبرتہ، تم غور کرو گے اس پر، ونزلتہ، اور اس کو اتارو گے، علی احوال الناس، لوگوں کے حال پر، یعنی اس چیز کو جو ابھی ہم نے کہی ہے اسے تم لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے جب استعمال کرو گے، رأیت الفرق العظیم بین المؤمن العامل بمقتضى ایمانہ، رأیت تو تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ الفرق العظیم، بہت بڑا فرق، کس کے درمیان؟ بین المؤمن العامل، عمل کرنے والے مومن کے درمیان. کیسا عمل کرنے والا؟ بمقتضى ایمانہ، اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق، یعنی ایمان جس کی ڈیمانڈ کرتا ہے ویسا عمل. وبین من لم یکن کذالک، اور اس کے درمیان جو اس کی طرح نہیں ہوتا. کس کی طرح؟ مومن کی طرح. شاباش. اور نہ اس کا عمل ویسا ہوتا ہے جیسے ایمان کا تقاضا ہے. وہوا، اور وہ، ان الدین، بے شک دین، یحث، ابھارتا ہے، غایت الحث، حد درجے کا ابھارنا، علی القناعۃ، قناعت پر، برزق اللہ، اللہ کے رزق کے ساتھ، وبما، اور ساتھ اس کے جو، آتا، اس نے عطا کیا، کس نے؟ اللہ نے، العبادہ، بندوں کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، وکرمہ، اور اپنے کرم سے، المتنوع، مختلف طرح کے، ویریس. کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں اس پر بار بار ابھارتا ہے کہ ہم اللہ کے رزق یا دی ہوئی چیز پر قناعت کریں، اور جو اس نے اور بندوں کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے اور اپنے کرم سے، اس کا مشاہدہ کریں. انشاءاللہ کل اس کو ہم تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے، لیکن لفظی ترجمہ آپ سب لفظوں کا یاد کر لیجئے، مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ پھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.